إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال عز من قائل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال عز من قائل نون والقلم وما يسطرون. وقال عز من قائل علم الإنسان ما لم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق إلى آخر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام وظهور القلم وفي رواية فشو القلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح له إن من علامات الساعة ومن أمارات الساعة أن يظهر القلم. آج کی اس عظیم الشان تحفظ اخلاق کانفرنس کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، ایسے ہی اس عظیم الشان کانفرنس کی مجلس استقبالیہ کے صدر نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی فضیلت الشیخ محمد مقیم صاحب فیضی حفظہ اللہ، کانفرنس کے اندر تشریف فرما خطبائے کرام، علماء کرام، مقامی ہم علماء کرام ہوں یا ہمارے مہمانان گرامی ہوں، اسی طریقے سے اس مجلس کے اس عظیم الشان کانفرنس کے نظما فضیلت الشیخ ارشد صاحب تکراوی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ نیاز احمد سنابلی حفظہ اللہ، آپ تمام احباب، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ تمام احباب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو خاص طور پر پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے زبان و قلم کا استعمال خاص طور سے اس دور میں جس بے احتیاطی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، زبان و قلم کے غیر محتاط استعمال کے نقصانات کیا ہیں. یہ اصل نقطہ ہے جس پر کچھ باتیں میں اللہ کے کلام کی آیتوں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی روشنی میں، ایسے ہی امت کے سلف صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو خصوصیت کے ساتھ اس دور میں، اس زمانے میں، اور خاص طور پر نوجوان نسل کو، نئی نسل کو زبان و قلم کے استعمال کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے بجائے اور پورے طور پر آوارگی کا ماحول بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اپنی ما فی الضمیر کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے. اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، جبڑے عطا فرمائے ہیں، جسے ہم حرکت دے کر کے اپنی باتیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں، خواہ وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، خیر کی ہوں یا شر کی ہوں، کسی کو خوش کرنے کا سبب بننے والی باتیں ہوں یا کسی کو ناراض کرنے والی باتیں ہوں، کسی کے لیے خوشی اور سرور کا ماحول پیدا کرنے والی، اس کے دل میں سرور ڈالنے والی باتیں ہوں، یا کسی کو غم اور رنج و الم پہنچانے والی باتیں ہوں، کسی کے دل کو توڑنے والی باتیں ہوں، یا کسی کے دل کو جوڑنے والی باتیں ہوں، ہر طرح کی باتیں
ہم اور آپ اس زبان کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں اور اپنی مافی ضمیر کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی گویائی کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہنے کے بجائے اسے کاغذ قلم کے ذریعے سے لکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ اور یہ قلم اور کاغذ کا جو تصور ہے یہ ایک بہت ہی واضح تصور ہے جو زمانے قدیم سے چل رہا ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفاق و انفس کی نشانیاں ہمارے سامنے جیسا کہ آ رہی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس دور میں، اسی دور میں بھی مستقبل کے حالات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اسی دور میں ہم اور آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب قلم کا تصور صرف وہ نوکے قلم نہیں رہ گیا، بلکہ وہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر اور جو سافٹ ویئر ہیں اس کا کرسر بھی قلم کا کام کرتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہماری انگلیاں ڈائریکٹ کام کرتی ہیں اور سینسر کے ذریعے سے انسان آسانی کے ساتھ بہت ساری چیزیں لکھتا ہے اور اپنی بات کو، اپنی مافی ضمیر کو ڈیجیٹل طور پر بہت دور دور تک پھیلانے کی اس کے پاس استطاعت ہو چکی ہے، اس کے لیے اسباب فراہم ہو چکے ہیں۔ تو اس معنی میں آپ سمجھیں زبان و قلم کو، آپ نہ سمجھیں کہ زبان کا استعمال ہے اور قلم سے مراد یہی قلم ہے، خواہ وہ خشک قلم ہو یا روشنائی والا قلم ہو کاغذ پر لکھیں، نہیں، پورے ماحول کے حساب سے آپ سمجھیں کہ جس طریقے سے بھی کسی چیز تحریر کے کسی بھی ذریعے اور وسیلے کے ذریعے سے ہم اور آپ کسی تک پہنچا سکتے ہوں، وہ بھی قلم اور کاغذ کے درجے میں ہے، اور بلکہ حالات اور ظروف کے حساب سے ہر دور اور ہر زمانے کے اعتبار سے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بحیثیت کاغذ اور قلم۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر بار بار امت کے لوگوں کو، انسانیت کو خصوصیت کے ساتھ، امت نہیں بلکہ عموم کے ساتھ پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس نعمت کا تذکرہ کر کے احسان جتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کی ذات گرامی ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی جو رحمان ہے، اللہ نے فرمایا علم القرآن، جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی، خلق الانسان، جس نے انسان کو، انسانیت کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اسے بیان سکھایا۔ بیان کے معنی ہوتے ہیں اپنی مافی ضمیر کی ادائیگی کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی، اس کی قدرت عطا فرمائی، ہم اپنی بات کو کھول کر کے کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان سے اپنی مافی ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں، اپنی مدعا کو، اپنے مخاطب کو سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویائی عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے براہ راست نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ دو آنکھیں ہم نے انسان کو نہیں دی، وَلِسَانًا، اور زبان نہیں دی ہے، وَشَفَتَيْن، اور جو دو ہونٹ نہیں دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب تعبیر استعمال فرمائی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا انسان اتنا بھی نہیں سوچتا ہے کہ ہم نے اسے دو آنکھیں عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے وہ آفاق و انفس کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس سے لذت یاب ہوتا ہے، اس سے مستفید ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، حلال ہو کہ حرام، یہ نعمت ہم نے اسے عطا فرمائی ہے جس سے وہ اس ناحیے سے رویت کا، دیدار کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ہم نے اسے دو جبڑے دیے ہیں، زبان دی ہے، اس زبان اور دو جبڑوں کے ذریعے سے وہ اپنی مافی ضمیر کی ادائیگی کرتا ہے، اپنی بات کو کہتا ہے اور کہہ کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے اور اسے لذت اور اسے مزہ لیتا ہے، اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زبان کے حوالے سے، گفتگو اور گویائی کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قلم کے، اگر قلم کا ذکر نہ بھی کیا گیا ہوتا تو اس میں وہ بات شامل تھی جس طریقے سے بھی اپنی مافی ضمیر کو ادا کیا جائے، اپنی بات کو آگے پہنچایا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم ہے، قسم ہے قلم کی، اور قلم سے تحریر، جو چیزیں تحریر ہوتی ہیں اس کی بھی قسم ہے، قلم کی قسم ہے، اور قلم سے جو لوگ لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، اس کی بھی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی اور قلم سے نکلنے والی تحریر کی قسم کھائی ہے۔ میرے بھائیو، کیا بتانا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں اپنی زبان کے ذریعے سے انسان اپنی بات پہنچاتا ہے اور دور تک پہنچا سکتا ہے، سامنے والوں کو بتا سکتا ہے، اپنی قلم کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے لکھ کر کے اسے بہت دور دور تک پہنچا سکتا ہے، نزدیک
کے اور نزدیک اور دور سب کو اپنی باتیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت اور بطور احسان ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زبان کا جو استعمال ہے، قلم کا جو استعمال ہے، اس سلسلے میں انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس زبان کا بھی استعمال اور قلم کا بھی استعمال دائرے میں رہ کر کے کرے، حدود میں رہ کر کے کرے، اور اس بات کی فکر کرے اپنے لب کو جنبش دینے سے پہلے، زبان اور ہونٹ کو ہلانے سے پہلے، اور اس درمیان سے کوئی بات پھینکنے سے پہلے، اور قلم کے ذریعے سے، خواہ اس دور کا جدید قلم ہو میڈیا کا، اس کے ذریعے سے کسی بات کو آگے پہنچانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ناپ لے، تول لے، جانچ لے، وزن کر لے، اور سوچ لے کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے، کیا لکھنے جا رہا ہے، اس زبان کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا انجام کیا بنے گا، اور اس تحریر کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچیں گے، مثبت نتیجہ نکلے گا یا منفی نتیجہ نکلے گا، اس کا اچھا خاطر خواہ فائدہ ہوگا یا اس کے نتیجے میں انسان کو گالیاں سننی پڑ سکتی ہیں، بے عزتی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور سر عام میڈیا کے دوش پر اسے ذلت کا اور خاری کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تو اپنے سلسلے میں کم از کم سوچ لے، وہ اگر سامنے والے کے بارے میں نہیں سوچتا تو یہ تو سوچے کہ اس کا انجام خود میرے اوپر کیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پہلو اب اس سے انسان کو چاہیے کہ اپنے سے پہلے اپنے سامنے والے کو دیکھے، اپنے بھائی کو دیکھے کہ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں اس سے دکھ ہوگا یا اس سے انسان کو راحت ملے گی، وہ کسی کے لیے باعث رنج ہے یا باعث سکھ ہے، باعث چین ہے، مسرت کا سبب ہے یا مضرت کا سبب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کے استعمال کرنے سے پہلے، اپنے قلم کے استعمال کرنے سے پہلے، میڈیا کے دوش پر آج کے مختلف جو جدید وسائل ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ کے مختلف سائٹوں اور مختلف انداز سے جو طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، محتاط استعمال کریں، جائز استعمال کریں، اور اس کے ذریعے سے امت کو، ملت کو، فرد کو، جماعت کو، دنیا کو تادیر فائدہ پہنچانے والی چیزوں میں استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا میں چند حدیثیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور چند امت کے سلف صحابہ کرام کی زندگی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہمیں اس سے اندازہ لگے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو زبان کے استعمال کرنے کے سلسلے میں اور ایسے ہی قلم کے استعمال کرنے کے سلسلے میں کس طریقے سے محتاط ہونے کا حکم دیا ہے اور فکر کرنے، سوچنے کا حکم دیا ہے۔ آج انسان آزاد ہو گیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اس کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس موجود ہے، اور وہ جو دل میں اس کے آتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ بلا تاخیر، ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کرتا، جو جی میں آیا فوری اسے اگل دیا۔ جیسے انسان اگل دیتا ہے، اگلنے میں جتنی دیر نہیں لگتی، اس سے جتنا جلدی انسان اگل سکتا ہے، اس سے بھی پہلے، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ انسان اپنی بات کو بلا سوچے سمجھے پوری دنیا کے سامنے عام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، خود اپنی ذات کے سلسلے میں اچھا ہے یا برا ہے، یا ایسے ہی ساتھ میں جسے ہم مخاطب کر رہے ہیں اس کے حق میں وہ چیز کس قدر مفید ہے یا مضر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں بتلائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا حصہ ہے کہ آپ کے معجزات کے اندر ماضی کی خبریں بھی ہیں اور حال کے اندر بھی بہت ساری باتیں آپ نے بتلائی تھی، اور مستقبل کی خبریں بھی ہیں۔ یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے ہونے والی وحی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت سے پہلے ایسا سب ہو کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا تسلیم الخاصہ، خاصہ تسلیم الخاصہ یعنی خاص لوگوں کو سونپا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ جو حقدار ہیں، حقدار کو حق دینے کے بجائے جو اپنے خاص ہیں، اپنے قریبی ہیں، اپنے عزیز ہیں، اپنے خواص کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، انہیں ہدایت سونپے جائیں گے، تحفے دیے جائیں گے، اور مختلف انداز کی ترجیحات انہیں دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایک پہلی بات تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَفُشُوَ التِّجَارَةِ، مستقبل میں قیامت سے پہلے تجارت بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ آپ اگر ایک لفظ پر غور کیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ زبان نبوت
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والی یہ باتیں کس طریقے سے اسی دور پر کس طرح سے صادق آتی ہیں، فٹ ہوتی ہیں، منطبق ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے تجارت فشو بہت زیادہ عام ہو جائیں گی، اس قدر تجارت کا چلن ہو جائے گا، اس قدر تجارت در تجارت، جہاں دیکھو تجارت ہی تجارت، نئے نئے طریقے، نئے نئے انداز، نئے نئے اسکیمیں، نئے نئے پلان اور مختلف انداز سے تجارت کا ایک طوفان بپا ہو جائے گا۔ تو فشوت تجارہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تجارت کے سلسلے میں اس قدر تیزی آ جائے گی اور لوگ تجارت کے پیچھے اتنا بھاگیں گے، اور آپ جانتے ہیں تجارت کا تعلق مال سے ہے، حصول مال کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ، حالت یہ ہوگی کہ بیوی بھی اس تجارت کو پروموٹ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اپنی شوہر کی مدد کرے گی، وہ بھی ساتھ ساتھ میں آفس میں لگے رہے گی، وہ بھی ساتھ ساتھ میں بزنس کے اندر گھومتی رہے گی، اور ساتھ میں تاکہ بزنس ڈیولپ کرے، کاروبار بڑھے، مال آئے، پیسہ آئے، اس کے پیچھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہرحال آپ دنیا کے حالات دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی تفریق نہیں باقی بچی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، فشوت تجارہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وشہادت الزور، جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی، اسی پر عطف ہے، فشوت تجارہ و فشوت شہادت الزور، جھوٹی گواہیاں حد سے زیادہ دی جائیں گی اور حق اور سچ گواہیاں چھپائی جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیر میں فرمایا وظہور القلم، اور قلم کا ظہور ہو جائے گا، قلم اس قدر غالب ہو جائے گا کہ قلم ہی قلم دکھائی دے گا، لوگ لکھتے رہیں گے، لوگ پھیلاتے رہیں گے، لوگ اپنی باتیں یہاں وہاں نشر کرتے رہیں گے۔ اب وہ قلم کاغذ ہو اور یا پھر میڈیا کا آج کے وسائل کی روشنی میں جو قلم ہو سکتا ہے یہ قلم ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتلاتی ہے کہ مستقبل میں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ بہت لکھیں گے، اور ایک روایت میں ہے فشو القلم، قلم عام ہو جائے گا، یعنی لکھائی پھیلائی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور ایک سیکنڈ میں آپ نے کوئی چیز ابھی لکھی میڈیا کے دوش پر پھیلائی، اور ابھی چند سیکنڈ نہیں گزرے تھے کہ آپ کے واٹس ایپ کے بہت سارے گروپوں میں سب میں وہی دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ صورتحال فشو القلم، قلم بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تفشی ہو جاتی، بہت زیادہ کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو ویسے بھی احتیاط کم ہو جاتا ہے، کنٹرول کم رہ جاتا ہے، الا من رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی وہ وعیدیں ہوں جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ آئیے ذرا چند حدیثیں ہم اور آپ سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث ہے، سنن کے مصنفین نے روایت کیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اخیر میں حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول معاذ بن جبل سے کہا الا اخبروک بملاک ذالک کلہ یا بملاک ذالک کلہ، معاذ کیا میں تم کو جو بہت ساری باتیں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ان ساری چیزوں کے بادشاہ، یعنی ساری چیزوں کے راز اور خلاصہ کے بارے میں آپ تمہیں نہ بتا دوں؟ معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے اللہ کے نبی، آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اس کو اپنی انگلیوں سے پکڑا، اور آپ نے فرمایا اکف علیک ھذا یا کف علیک لسانک ھذا، معاذ اپنی اس زبان کو پکڑ کر کے رکھو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس زبان کو قابو میں رکھو۔ دیکھنا یہ زبان شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو کر کے، آوارہ ہو کر کے جیسے چاہے چلتی نہ چلے، بلکہ اس پر کنٹرول رکھنا، اس کو پکڑنا۔ معاذ بن جبل گھبرا گئے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے نماز کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا، اور بہت عظیم الشان چیزوں کا ذکر کیا۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان ساری باتوں کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اور اس کی جڑ تمہیں نہ بتلا دوں؟ تو معاذ بن جبل نے کہا کیوں نہیں بتلائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان کا نام لیا تو معاذ سوچنے لگے ارے یہ زبان والی بات اللہ کے نبی اتنی زیادہ اہمیت سے بیان فرما رہے ہیں۔ فوراً تعجب سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اس کی بھی گرفت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے کہا اور ڈانٹا بھی، ڈانٹ کے ساتھ تعجب بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، معاذ تمہاری ماں تمہیں کھوئے، ایک تعبیر ہے عربوں کی، کیسی بات کرتے ہو؟
کیسی بات کرتے ہو؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ النَّارَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِم۔ تم کو اتنا نہیں پتا ہے کہ لوگ اپنے ناک کے بل، بانسے کے بل یا اپنے پیشانی کے بل جو اوندھے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈالے جائیں گے، وہ اپنی زبان کی کاٹ چھانٹ بول بچن کے نتیجے میں ہوگا۔ زبانیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں قینچیوں کی طرح زبانیں چلتی ہیں، اور میرے بھائی اس میں اب تو آج عجیب و غریب ہے، فشو القلم، زبان عام ہو گئی، قلم عام ہو گیا۔ لوگ اب تو کوئی پرواہ نہیں رکھتے، کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رکھتے، کوئی قدر باقی نہیں بچی ہے۔ میڈیا نے انہیں اس قدر دیوانہ اور جنونی بنا دیا ہے، انہیں اس قدر ہوس پرست بنا دیا ہے، اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے اس قدر لگا دیا ہے، انہیں کوئی شعور نہیں ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں تو کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں تو کس کے بارے میں بول رہے ہیں، اس کی کوئی عزت ہے، اس کی کوئی قدر ہے، وہ کوئی فرد ہے یا کوئی جماعت ہے، وہ کوئی ملت ہے، وہ کوئی اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، وہ کس حیثیت کا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی تفریق نہیں باقی بچی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ آج اس قدر دیوانگی ہو گئی ہے کہ اگر باپ نے کوئی بات کہہ دی اور اس کے مزاج کے خلاف ہے، وہ اس کے موافق نہیں ہے، تو کسی موقع پر، کسی مناسبت پر وہ اشارے کنائے میں صحیح اپنے باپ کے خلاف بھی بھڑاس نکال دے گا میڈیا کے اوپر۔ میرے بھائیو، اس قدر صورتحال تباہ ہوتی جا رہی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا تھا، سنو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ما من شیء من جسد الانسان، ما من شیء من جسد الانسان۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم الشان حدیث، اور حیرت کریں آپ تعجب کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر جو اس قدر تاکید کرتی ہے زبانوں کو کنٹرول میں لانے کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی بھی اجزاء جسم کے اندر انسان کے پائے جاتے ہیں، ایک ایک عضو اور ایک ایک جسم کا پرزہ، اللہ کی قسم ہے صبح زبان سے پناہ مانگتا ہے۔ زبان سے کیا کرتا ہے؟ پناہ مانگتا ہے۔ روایت میں ہے الا یخشا ضرب اللسان، جتنے جسم کے پرزے اور حصے ہیں سب کے سب زبان کی تیزی، ضرب یہ زال را با ہے، اور ایسے ہی ہے ضرب اللسان، اس کے بعد زبان کی قباحت، زبان کی تلخی، زبان کی کڑواہٹ، زبان کا ٹیڑھا پن وغیرہ وغیرہ، یہ سب معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ پورا جسم، پورا وجود زبان کی کڑواہٹ سے پناہ مانگتا ہے، ڈرتا ہے اس سے کہ یہ زبان نہ جانے کب کیسے چل جائے گی اور اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے، درے ہمارے پیٹ پر برس سکتے ہیں، ذلت اور رسوائی ہماری ہو سکتی ہے، اور دنیا کے بیچ میں اعلیٰ رؤوس الاشہاد رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ زبان نہ جانے کہاں جائے گی۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہوئے اور زبان کو کنٹرول میں لانے کے لیے تنہائی میں تھے، اپنی زبان کو پکڑا اور اسے کھینچنے لگے اور او کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم الشان صحابی اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، اور دیکھا تو کہا مہ یا ابو بکر بس کرو، کیا کر رہے ہو، زبان کیوں کھینچتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ صدیق نے کہا ھذا الذی اوردنی الموارد، ھذا الذی اوردنی المہالک، یہی وہ زبان ہے جس نے مجھے تباہیوں میں ڈال رکھا ہے، اسی کی وجہ سے مجھے ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اسی کی وجہ سے دو باتیں سننی پڑتی ہیں، اسی زبان کی وجہ سے نہ جانے کیسے کیسے مجھے منہ دیکھنے پڑتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے رویے اور سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس کے بعد صدیق نے حدیث بیان فرمائی، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کی قسم اذا اصبح ابن آدم، آدم کا بچہ جب صبح اٹھتا ہے تو جتنے بھی پرزے بدن کے اندر ہیں سب کے سب تکفر اللسان، زبان سے تکفر کا معنی کیا ہے؟ زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں، زبان کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ تخضع لہ، زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اتق اللہ فینا، زبان صاحب ذرا ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ سارے پرزے، ہاتھ، آنکھ، ناک، دل، پیر، قدم، سارے پرزے صبح اٹھ کے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اسی زبان کے سامنے
جو بغیر ہڈی کے ہلتی رہتی ہے، نہ جانے کیا کیا کارنامے انجام دیتی، زبان کے سامنے تو کفر، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہمارے سلسلے میں، فإنا بک، کیونکہ ہمارا سارا معاملہ تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا سارا معاملہ تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان استقمت استقمنا وان اعوججت وججنا، اگر تم سیدھی رہو گی، زبان اگر تو سیدھا رہے گا، لسان عربی میں بہرحال مذکر ہے، اگر تو زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ معاملہ یہ ہے کہ سارا معاملہ تجھ پر ڈیپینڈ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو پورے طور پر احتیاط کی دعوت دیتی ہیں، احتیاط کا پیغام دیتی ہیں، احتیاط کی تعلیم دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من صمت نجا، من صمت نجا، من سکت سلم، جو زبان جو خاموش رہا نجات پا گیا، جو جس نے خاموشی اختیار کی وہ صحیح سالم رہا۔ مختلف انداز کی چیزیں جو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آتی ہیں انسان کے اوپر اور انسان کو جھیلنا پڑ جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زبان کا استعمال کنٹرول کے ساتھ کریں، احتیاط کے ساتھ کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم امت کے سلف کی بات کریں، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، تو بہت سارے نمونے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گا، لیکن آپ کے سامنے صرف اشارہ کر دوں۔ محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، آپ دیکھیے کہ جرح اور تعدیل کا پورا ایک سبجیکٹ ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کا حصہ ہے۔ اسلامی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ پورا فن اور پورا سبجیکٹ وجود میں آیا ہے، اور اس کے قوانین اور اس کے نظام مرتب کیے گئے ہیں، اس کے اصول و قاعدوں کی ترتیب دی گئی ہے، اور پورے طور پر وہ علم الحمدللہ کتابوں کے اندر دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، مستند دلائل حوالوں کے ساتھ موجود ہے، اور اسے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر ان دجالوں کذابوں کی گرفت ہوتی ہے جن لوگوں نے دین اسلام کو بگاڑا ہے، اور جن لوگوں نے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، تو محدثین کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں ان محدثین کی بات کرتا ہوں جو احتیاط کے سلسلے میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مسلم اور دیگر بڑے بڑے ائمہ حد درجہ محتاط رہا کرتے تھے۔ کسی مجروح کے بارے میں بھی زبان کا استعمال کرنا ہوتا تھا تو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے، بہت احتیاط کے ساتھ۔ آپ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ محرمہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے اللہ کی کتاب کے اندر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، اس وقت سے میں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا ہے۔ جب کہ جرح و تعدیل کے چوٹی کے اماموں میں سے، اور جا کر کے دیکھو کہ کسی حد درجہ ضعیف اور کذاب راوی اور منکر الحدیث راوی کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو ان کا جملہ بہت زیادہ محتاط رہے گا۔ کہیں گے ترکوہ، فلاں شخص، اس آدمی کو محدثین نے چھوڑ رکھا ہے۔ محدثین نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اتنا محتاط جملہ، یہ نہیں بتایا کیوں چھوڑا، یہ نہیں کہا کہ وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ وضع کرتا ہے، حدیثیں گھڑ گھڑ کے پیش کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ترکوہ، محدثین نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائی، اور بہت ساری مثالیں ہیں جو مجھے، میرا مقصد نہیں ہے آپ کے سامنے ذکر کرنے کا۔ تو بہرحال زبان کا استعمال، حتیٰ کہ کوئی مجروح ہے، قابل جرح ہے، جس کا جرح واضح ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، آزاد نہ ہو جائیں، آپے سے باہر نہ ہوتے کچھ بھی بکنا شروع نہ کر دیں، کچھ بھی بکنا نہ چھوڑیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ذرا سا ایک دو تین نمونے میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں خیر ہو سکتی ہیں اس اجلت میں، بہرحال تو دو تین نمونے انشاءاللہ ہمارے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے کہ احتیاط کرنے کے فائدے، احتیاط کس طریقے سے کیے گئے، اور بے احتیاطی اگر ہو جاتی تو اس کا انجام کیا سے کیا ہو سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَنزِلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے وہ آدمی ہوگا، اور سب سے زیادہ قریب، مجھ سے قریب لوگوں میں سے وہ ہوگا أَحَسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ جو احسن اخلاق والا ہوگا وہ مجھ سے اقرب ہوگا، احب ہوگا۔
سب سے زیادہ پیارا ہوگا اور سب سے زیادہ قریب ترین ہوگا درجے کے اعتبار سے، یعنی مجلس کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَنزِلًا، یہاں من نہیں کہا، یہاں پر إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، اور کیا کہا وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَنزِلًا، اور مجھے سب سے زیادہ گھناؤنا، سب سے زیادہ نفرت کے قابل میرے نزدیک وہ ہوگا، اور سب سے زیادہ دور ہٹایا ہوا دھتکارا ہوا میرے نزدیک وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الثرثارون المتشدقون المتفیہقون، تین جملے اللہ کے نبی نے استعمال فرمائے۔ ہم نے کبھی اخلاق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ذکر بھی کیا تھا، شاید یہاں یا کہیں اور۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر غور کرو، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا سب سے دور اور سب سے زیادہ نفرت کے قابل میرے نزدیک وہ ہے، تین جملے استعمال فرمائے، الثرثارون المتشدقون المتفیہقون۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی سرسارون آپ نے فرمایا، ہم نے سمجھ لیا کیا مطلب ہے اس کا، اور متشدقون کا مطلب بھی ہم سمجھ رہے ہیں کیا معنی ہے اس کا۔ فمل متفیہقون، یہ متفیہقون کون ہیں؟ اب اس کا معنی بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم المتکبرون، لیکن ہمیں کسی کا معنی نہیں معلوم ہے۔ صحابہ کو دو کا معنی معلوم تھا، تیسرے کا نہیں معلوم تھا، ہمیں کسی کا نہیں معلوم ہے۔ ہم نے دیکھا تو کیا پتا چلا، شارحین نے کیا لکھا ہے، السرسارون کے معنی ہیں الکثیر الکلام، سرسارون ہوں گے سب سے کثرت سے بہت زیادہ باتیں کرنے والے، یعنی بڑبڑ کرنے والے، بکواس کرنے والے، فضول لکھنے والے، فضول بولنے والے، بے سر پیر کی بات کرنے والے، ایسے لوگ السرسارون۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مبعوث اور سب سے زیادہ دور ہوں گے درجے کے اعتبار سے مجھ سے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا المتشدقون، تو متشدقون کسے کہتے ہیں؟ روایت کے اندر یہ لفظ ہے، تشریح میں محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی کیچڑ اچھالنے والے، کسی کے عزت و آبرو میں پڑنے والے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے مختلف قسم کی لفاظیاں کرنے والے، الگ الگ اینٹی قسم کی تعبیرات استعمال کرنے والے، جس کو ہم زبان سے گلے پھاڑ پھاڑ کے فلاں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو شد کے جبڑوں کو کہا جاتا ہے متشدقون۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کسی کی عزت و آبرو نیلام کرنے، کسی کو بے عزت کرنے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بہت ساری باتیں بولنے اور لکھنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ المتشدقون۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا المتفیہقون المتکبرون، اس کا معنی صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ متفیہقون کون ہے؟ تکبر کرنے والے۔ اور یہ ساری چیزیں تکبر کی دلیلیں ہیں۔ انسان اگر یہ نہ سمجھے کہ میرا قد کیا ہے اور میں جس کے بارے میں زبان ہلا رہا ہوں، قلم کو جنبش دے رہا ہوں، اس کا قد کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی تقوی و طہارت، اور اس کا سماجی اور دینی اور ملی مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، انسان علم اور تقوی و طہارت اور دینی پہلو سے کو نظر انداز کر کے اور اس تمام تر ترجیحات اور فضائل کو کچل کر کے، قتل کر کے، آزاد ہو کر کے جو بھی چاہے لکھنا شروع کر دے، جو بھی چاہے بولنا شروع کر دے، اولئک کون لوگ ہیں؟ یہ المتفیہقون، یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ جب انسان کسی کو خاطر میں نہ لائے، بکواس کرے، بڑبڑ کرے اور کچھ بھی بولے لکھے، تو یہی لوگ کون لوگ ہیں؟ المتفیہقون، تکبر کرنے والے لوگ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں آئیے ذکر کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے احتیاط ہوا کرتا تھا۔ اشارہ کرتا ہوں میں، احتیاط کتنا ہوتا تھا۔ کسی مسئلے پر انسان گفتگو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس سلسلے میں انسان کو کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ آپ اشارہ خالی کروں، آپ نے واقع افک سنا ہے نا؟ واقع افک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استرقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ واقعہ لمبا ہے میرے بھائیوں، تو واقع افک یعنی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقوں کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے جھانسے میں آ کر کے، اس کے ورغلانے میں آ کر کے، اور جو بہت سارے لوگ تھے، بہرحال ان میں سے کچھ صحابہ کرام بھی، ایک صحابہ میں سے ایک کا دکا اور صحابیہ بھی اس میں آ گئے۔ بہرحال خلاصے کلام یہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المومنین کے سلسلے میں زبان کھولنے کا مسئلہ، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے جانا نہیں، کسی کو حالات سے واقفیت نہیں، کسی کو خبر سے آگاہی نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص
شخص نے ام المومنین کے خلاف کوئی بات اچھالی تو مسلمانوں کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کا کام کیا تھا؟ جب متفق علیہ مسئلہ ہے، متفق مسئلہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اور کسی ایسی خاتون کو کسی امت کے نبی کی عقد میں، اس کی زوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا جو اپنی نیکی اور تقوی و طہارت اور پاک دامنی سے پاک دامنی کے سلسلے میں قابل اطمینان نہ ہو۔ میرے بھائیوں، تو انسان ایک مومن کا کام یہ تھا کہ اس بارے میں زبان بند رکھے، کوئی چیز نہ بولے، ہاں نہیں کچھ نہ کہ انتظار کرے۔ نبی موجود ہے ہمارے بیچ میں، وحی الہی کا سلسلہ جاری ہے، یہ تربیت ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ زبان کو خاموش رکھو، زبان کو بند رکھو، انتظار کرو، جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے گا۔ ہمیں اس بارے میں زبان استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب ایک دوسرے سے باتیں سنتے تھے، آگے پہنچاتے تھے، اس سے سنا، چپ نہیں رہا، اس نے آگے پہنچا دیا، وہ بھی خاموش نہیں رہا، اس نے آگے پہنچا دیا۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے تم کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے سے لے رہے تھے، ایک دوسرے سے حاصل کر رہے تھے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا اور اپنی منہ سے تم بول رہے تھے، اپنے منہ سے کیا کر رہے تھے؟ بول رہے تھے، وہ باتیں بیان کر، یہاں چرچا، وہاں چرچا، یہاں تذکرہ، وہاں تذکرہ، ایسا چل رہا ویسا چل رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے اندر لوگوں کو تنبیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا تم لوگ اس کو معمولی سمجھتے تھے، تحسبونہ ہینا، معمولی اور ہلکا سمجھتے تھے، یہ تو خیر بہت معمولی چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور بات کرنا کوئی بات نہیں ہے، ادھر ادھر پھیلانا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ عند اللہ عظیم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا۔ زبان تمہیں بند رکھنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد حضرت مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حد قذف نافذ کی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے۔ میرے بھائیوں، تو زبان کو کنٹرول میں رکھو، خاموش رکھو، صبر کرو۔ مسئلہ عجیب و غریب ہو گیا، کسی کے بارے میں بولنے کا مسئلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے میڈیا کے دوش کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ملکی یا بین الاقوامی سطح پر جو بہت سارے کہہ لیجئے کہ ایشوز اور قضیے پیدا ہوتے رہتے ہیں، آئے دن نئے نئے قضیے، نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اس پر بھی کوئی نوجوان خاموش ہونے کو تیار نہیں۔ ہر آدمی ٹپڑیاں کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، اپنی اپنی رائے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کی رائے کا انتظار کریں، چھوٹے علم والے کو چاہیے کہ بڑے علم والے کی رائے کا انتظار کریں، جنہیں لمبی بصیرت ہے، جو امت کی قیادت کرنے کے لائق ہیں، جو کسی قابل ہے کہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کی طرف سے آنے کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی اگر استاد ہو جائے گا تو پھر شاگرد کون ہوگا؟ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈانٹ پلائی گئی لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم۔ اگر تم خاموش رہتے، مسئلے کو اللہ کے نبی کے حوالے کرتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امت کے وہ افراد جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں اور اونچا درجہ رکھتے ہیں، وہ علم والے ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے اس قسم کے ایشوز اور قضیوں میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، کیا ایکشن لینا چاہیے، اسٹینڈ لینا چاہیے، وہ تمہیں اچھی طرح سے جان کر کے بتا دیتے، رہنمائی کر دیتے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی آپ غور کیجئے، حضرت رسول کریم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میری بیٹی حضرت حفصہ ایک صحابی کی زوجیت میں تھی، اور وہ صحابی رسول جو میرے داماد تھے، جنگ بدر میں ان کی وفات ہوئی، شہید ہو گئے، وفات ہو گئی ان کی۔ کہتے ہیں جب وفات ہو گئی، بیٹی بیوہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، بڑا فکر مند تھا، میں سوچنے لگا کہ حفصہ کا نکاح کہیں مناسب رشتہ مل جائے تو کر دوں۔ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے میں نے سوچا کہ حضرت عثمان سے پوچھ لیتا ہوں، حضرت عثمان ملے تو پوچھ لیا میں نے کہا عثمان ایسا مسئلہ ہے، میری بیٹی بیوہ ہے، وفات ہو گئی شوہر کی، تو میں یہ چاہتا تھا کہ اگر آپ خواہش رکھتے ہو تو آپ سے بیاہ دوں، آپ کی نکاح میں دے دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی، ایک بار دو بار پھر پوچھا تو عثمان غنی نے فرمایا کہ میں ابھی غور کر کے بتاؤں گا، غور کر لیتا ہوں، میں نے کچھ سوچا نہیں، سوچتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ تو چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری ملاقات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، روایت نسائی کے اندر صحیح روایت، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا، اور ان سے زیادہ امید تھی کیونکہ زیادہ قریب تھے، زیادہ ان سے انسیت تھی، زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، زیادہ امید ہوا کرتی۔
انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ صدیق ایسا ایسا مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ رغبت رکھتے ہو تو میں آپ کی نکاح میں، آپ کی زوجیت میں اپنی بیٹی کو دے دوں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، پھر ملاقات ہوئی، پھر پوچھا، پھر خاموشی اختیار کی۔ عثمان نے تو کہا تھا نا، کیا کہا انہوں نے؟ میں سوچ کے بتاتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد 1 دن 2 دن 4 دن چند دن گزرے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا کہ اب آپ کی بیٹی کو میں اپنی زوجیت میں لینے کے لیے تیار ہوں، میں نکاح کروں گا حفصہ سے، حفصہ کو میرے نکاح میں دے دو، تمہارا کیا خیال ہے بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے پیغام بھیجا میری بیٹی کے حوالے سے۔ خیر کہتے ہیں کہ فزوجتها، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، باپ تھے ولی، نکاح کر دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میری ملاقات صدیق سے ہوئی تو میرے کہنے سے پہلے صدیق نے مجھ سے کہا، عمر، واقع ہو گیا نا، نکاح ہو گیا۔ صدیق نے کہا، عمر، جب تم نے مجھ سے کہا تھا نکاح کے سلسلے میں، حفصہ کے مسئلے میں، اور میں نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو تم مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ تمہیں غصہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بہت غصہ آیا تھا مجھے، اور پہلے بھی واقعہ جب بیان کرنے کے ضمن میں خود عمر نے کہا تھا کہ مجھے عثمان سے جتنا غصہ آیا تھا اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت آیا جب میں نے صدیق سے کہا اور صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا اس مسئلے پر۔ بہرحال اب اس کے بعد ملاقات ہوئی، کہا تمہیں بہت غصہ آیا ہوگا کہ صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا مجھے بہت غصہ آیا تھا واقعی، کہ اللہ کی قسم ہے میں نے اسی لیے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کرنے کے سلسلے میں تذکرہ کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری خدمت میں تمہارے پاس حضرت حفصہ کے نکاح کے سلسلے میں پیغام آئے۔ ما کنت، سن لو غور سے، بات کو سن لو، ما کنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں کھول سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، عثمان سے کیوں کہتے ہو، اللہ کے نبی کا پیغام آنے والا ہے۔ میرے بھائی اتنا ہضم کرو گے آج کے دور میں، ہضم ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے دور میں؟ کوئی تصور اس کا ہے اس انداز کی؟ میرے بھائی زبان کا استعمال، آدمی کو آج کوئی چیز معلوم ہوتی ہے اور خاموشی سے معلوم پڑ گئی، یا کسی نے امانت داری کی بنیاد پر سمجھا کہ بڑا امانت دار ہے، نیک ہے، مولانا صاحب فلاں صاحب ہے، بتا دیا اس نے ذرا سا کسی موقع پر کچھ چاہت، کچھ سوچ کر کے بتا دیا خیر کے پہلو سے۔ اب ان کو چین نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے کو نہ بتا دیں، اب دوسرے کو بتائے وہ تیسرے کو، وہ چوتھے کو، یہ صورت۔ اور اگر کسی مسئلے پر ناراضگی اگر ہو گئی تب تو سوشل میڈیا پر لکھ دیا جائے گا، فوراً اسے عام کر دیا جائے۔ زبان کا استعمال، قدم اور قلم کا استعمال حد درجہ محتاط کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے بھائیوں زبان کا استعمال کتنا خطرناک، اگر محتاط استعمال نہیں کیا گیا تو اس کا انجام کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر اسی مسئلے میں صدیق نے، عثمان نے راز کھول دیا ہوتا تو معاملہ کیا ہو چکا ہوتا، کس قدر غلط بات تھی، کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا راز فاش کر دیا گیا۔ اور اگر وہاں خاموشی اختیار کی گئی ہوتی واقعی عفق کے اندر تو کس قدر معاملہ سمر گیا ہوتا اور یہ کوڑے لگنے کی نوبت نہ آتی، اور وہی ظالم منافقین کو کوڑے لگائے جاتے۔ میرے بھائیوں بہرحال تو حضرت اما عائشہ صدیقہ، آخری بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر، ایک چونکہ بڑی چہیتی تھی، لاڈلی تھی، اور بہرحال بہت اونچا مقام ہے امت میں حضرت اما عائشہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبکی من حفصہ انہا کذا و کذا، حسبک یا رسول اللہ من صفیہ کذا و کذا۔ اللہ کے نبی، آپ کچھ بھی سمجھتے ہوں، کچھ بھی جمال، خوبصورتی وغیرہ وغیرہ، لیکن بہت ناٹی سی ہیں، اتنا ہی کافی ہے ان کے عیبدار ہونے کے لیے، ان کے عیبدار ہونے کے لیے، چہیتی نہ ہونے کی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کیا ہے، انہا کثیرہ، چھوٹے قد کی ہے، ناٹے قد کی ہے۔ اور یہ بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، آج کے دور میں بھی کسی مسئلے پر کسی موقع پر لمبی بات کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لمبے قد والے کوئی فضیلت سمجھتے ہیں اپنی، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے قد لمبا کر لیا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے لمبے قد والے سوچتے ہیں کہ ہم بڑی فضیلت والے ہیں، اور بیچارہ کوئی چھوٹے قد کا ہے تو وہ کیا ہے، وہ حقیر ہے، وہ ذلیل ہے۔ یہ کیا ہے، شیطانی حرکت ہے یہ۔
میرے بھائیوں، کسی کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ لمبے قد کا پیدا ہو جائے، چھوٹے قد کا پیدا ہو جائے، اس لیے یہ کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے، اس لیے ان سب چکروں میں نہ پڑو اور ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے، یہ دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت ناراض ہوئے، اس محبوبہ احب ازواج النبی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری بیوی میں سب سے زیادہ پیاری، آپ نے برداشت نہیں کیا۔ زبان اما عائشہ پیاری ضرور ہو، لیکن تمہارا جو جملہ ہے وہ جملہ قابل برداشت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے، اتنی کڑوی بات کہہ دی ہے، اتنی گھناؤنی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس جملے کو، اس لفظ کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ناٹی ہے، وہ پست قد ہے، اس کی وجہ سے وہ عیبدار ہے؟ تو زبان کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ محتاط ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، بہت ساری باتیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو زبان و قلم کے استعمال میں حد درجہ احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان پھونک پھونک کے کہتے ہیں نا، زبان جب تک آپ کو صحیح طور سے کسی کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو، تب تک آپ زبان نہ کھولیں، زبان کو حرکت نہ کریں۔ اس سے پہلے کب کبھی تاری ہونی چاہیے، کانپنا چاہیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی کوئی بات بولتا ہے، کوئی لفظ نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے کارندے اس پر مسلط ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو زبان و قلم میں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اسے پرکھ نہ لیں، جان نہ لیں، اس کی افادیت، اس کے نقصان اور اس کی مضرت کے پہلو کو سمجھ نہ لیں، تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، استعمال نہ کریں۔ اور خاموشی میں نجات، خاموشی میں نجات ہے، نیگیٹو پوزیٹو کچھ مت بولو، خاموشی اختیار کرو جب تک بڑوں کی طرف سے رہنمائی نہ آ جائے۔ اور کسی کے بارے میں کوئی بات بولنی ہے، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بندوں کا حق ہے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج و زکوٰۃ کا انبار، کسی کے بارے میں تم نے لکھا ہے دو لفظ بولا ہے کسی کے بارے میں، اس کے نتیجے میں کل قیامت کے دن جب قنطرہ پہ تمہیں روکا جائے گا، پل صراط کے کونے پر تم کو روکا جائے گا، تو تمہاری ہزاروں نیکیاں اس کے بدلے میں چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔